کیا واقعی کینسر کا علاج دریافت ہو گیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا ڈاکٹر یہ علاج عوام سے چھپا رہے ہیں؟ مہنگی دواؤں کے بجائے کینسر کے علاج کے لیے گھریلو ٹوٹکے ہی کافی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ولاگ کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عام لوگوں کے سامنے یہ سوال موجود ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو کینسر جیسے جان لیوا مرض میں مبتلا ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا چھٹکارا اس مرض سے ہو جائے۔ وہ جس اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں، جس تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، اس سے چھٹکارے کے لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ٹوٹکا استعمال کرو تو وہ فوراً اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں مستند ڈاکٹر بھی اگر غلط علاج کریں تو ان کی گرفت ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں ہر غیر مستند علاج کرنے پر مصر ہے۔ ہندوستان میں عقیدے کی بنا پر ہر مرض کا علاج گائے کے پیشاب اور گوبر سے کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں پیر صاحب کا دیا ہوا تعویذ ہر مرض کا شافی علاج ہے۔ ذہنی امراض کو جنات کی کارستانی کہہ کر مریض پر تشدد کیا جاتا ہے اور اس کی ذہنی حالت کو مزید خراب کر دیا جاتا ہے۔ کینسر اور دل کے امراض کی ایسی جعلی ادویات بنائی جاتی ہیں کہ ہندوستان میں ایسا ادارہ پکڑا گیا جو جعلی ادویات بناتا تھا، اور کینسر کی وہ ادویات نہ صرف ہندوستان میں تقسیم کر رہا تھا بلکہ دہلی کے مشہور اسپتال کے ساتھ ساتھ امریکہ اور چین کو بھی سپلائی کر رہا تھا۔ جعلی حکیموں اور جعلی ڈاکٹروں کے پاس جانے سے پہلے کئی بار سوچ لیجئے، ان سے علاج کرانا اپنا قتل خود کرنے کے مترادف ہے۔ اس مجبوری سے فائدہ اٹھانے والے کئی افراد ایسے بھی ہیں جن کا میڈیکل یا طب یونانی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس شعبے کی باقاعدہ تعلیم بھی حاصل نہیں کی ہوتی، اور نہ ہی وہ اس اخلاقی عہد کے پابند ہوتے ہیں جو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ برصغیر میں جعلی ڈاکٹروں، جعلی حکیموں اور جعلی ویدوں کی بھرمار ہے۔ یہ جعلی وید ان تمام امراض کے ماہر ہیں جن کو لا علاج کہا جاتا ہے۔ مریض بیچارہ اگر مر جائے تو کہتے ہیں یہ ڈاکٹروں کے چکر میں پڑے رہے اور وقت گزر گیا۔ واقعی وقت گزر جاتا ہے، اس لیے کہ ان جعلی طبیبوں نے مریضوں کے معاملات کو اتنا خراب کر دیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر حسرت سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید وقت سے پہلے آ جاتے تو ہم کچھ کر پاتے۔ اردو کا مشہور محاورہ ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ رمضان کے مہینے میں تقریباً ہر ٹی وی چینل پر نیم حکیموں اور نیم ملاؤں کی بھرمار تھی۔ نیم ملاؤں سے تو علماء کرام نمٹے، ہم آج ذرا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں ان نیم حکیموں کا۔ یہ نیم حکیم ہر وبائی مرض کا علاج جانتے ہیں، اور ان کا دوسرا جملہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں کو کچھ نہیں معلوم۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یہ نیم حکیم کسی مکمل حکیم کے دواخانے میں کام کرتے کرتے خود ہی حکیم ہو جاتا تھا۔ ایک حکیم صاحب کا دعویٰ تھا کہ وہ اس لیے حکیم ہے کہ ان کے نانا حکیم تھے، وہ اپنے نانا کے لاڈلے تھے، اس لیے یہ حکمت انہیں وراثت میں ملی ہے۔ ایک اور صاحب جو اپنے آپ کو طبی ماہر کہتے ہیں، ایک ٹی وی چینل پر فرما رہے تھے میری دوا کینسر کے جراثیم کو مار دیتی ہے، جبکہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کینسر کے جراثیم نہیں ہوتے۔ دنیا کے مستند ڈاکٹروں اور سینٹ جودے چلڈرن ہاسپٹل کے مطابق کینسر خلیوں کی غیر معمولی نشو و نما کی بیماری ہے۔ عام طور پر ہمارے جسم کے خلیات ایک منظم طریقے سے بڑھتے اور تقسیم ہوتے ہیں۔ جب عام خلیے خراب ہو جاتے ہیں یا بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں، ان کی جگہ صحت مند خلیے جگہ بنا لیتے ہیں۔ کینسر میں خلیوں کی نشو و نما کو کنٹرول کرنے والے سگنل ٹھیک سے کام نہیں کرتے۔ کینسر کے خلیے غیر ضروری طور پر بڑھتے رہتے ہیں جبکہ انہیں رکنا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں کینسر کے خلیے ہمارے جسم کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں اور صحت مند خلیات کی طرح کام نہیں کرتے۔ یہ بات ثابت ہے کہ کینسر نہ تو متعدی مرض ہے، نہ چھوت کا، اور نہ ہی اس کے کوئی جراثیم ہوتے ہیں۔ کینسر جسے اردو میں سرطان بھی کہا جاتا ہے، دنیا میں مختلف اقسام کے ہوتے ہیں اور ان کے علاج کے مراکز بھی مختلف ہوتے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں ڈاکٹروں نے اس بارے میں سنجیدگی سے غور کیا ہے۔ کینسر کے بارے میں پرتگال کے شہر لزبن میں ہونے والی ایک کانفرنس میں واضح طور پر کہا گیا کہ اگر مریض طبی علاج کے ساتھ
کوئی اور اضافی ٹوٹکا بھی آزما رہے ہیں تو ڈاکٹر کو ضرور بتائیں، کیونکہ کئی چیزوں کا ایک ساتھ استعمال علاج میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بریسٹ کینسر کے مریضوں میں جلد کے زخم بھرنے کا عمل ادرک، لہسن اور جنکو بلوبا کی گولیاں کھانے سے سست ہو جاتا ہے۔ سرجن پروفیسر ماریا جواؤ کارڈوسا کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس یہ شواہد نہیں ہے کہ جڑی بوٹیاں اور کریمیں کینسر کے علاج میں مدد کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان نسخوں کے استعمال سے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہارمون تھراپی یا کیمو تھراپی جیسے علاج میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں اور زخموں کو بھرنے نہیں دیتے۔ پروفیسر کارڈوسو کہتی ہیں کہ کینسر کے علاج میں یہ اشیاء خون کے جمنے کے عمل کو سست کر دیتی ہیں، جیسے چرائتا، ادرک، لہسن، ہلدی، شاہ بلوت، جنسنگ، فیورفیو، جنکو بلوبا، باتھرون۔ لوگ جلد صحت یاب ہونے کے دھوکے میں یہ سب استعمال کرتے ہیں اور مرض طول پکڑ جاتا ہے۔ یوگا اور ایکوپنکچر کے لیے بھی اپنے کینسر کے معالج سے مشورہ کر لیں تو بہتر ہے۔ کینسر کا علاج گھریلو ٹوٹکوں سے اس لیے زیر بحث آیا کہ آخری اسٹیج کے کینسر کے علاج میں مشہور بھارتی کرکٹر نوجوت سدھو نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنی بیوی کے کینسر کا علاج غذاؤں سے کیا ہے، جبکہ ان کی بیوی کی ریڈیو تھراپی اور کیمو تھراپی دونوں ہوئی تھی۔ ان کے اس اعلان کے بعد چھتیس گڑھ سول سوسائٹی نے نوجوت سنگھ سدھو کی اہلیہ کو 850 کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس جاری کیا ہے۔ انڈین میڈیا کے مطابق چھتیس گڑھ سول سوسائٹی کے کنوینر ڈاکٹر کلدیپ سولنکی نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے جھوٹے دعوے لوگوں کو الجھا رہے ہیں اور ان میں ایلوپیتھک ادویات اور علاج کے بارے میں منفی سوچ پیدا کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ نوجوت سنگھ سدھو نے اپنے ایک بیان میں وضاحت بھی جاری کی تھی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پیغام میں عوام کو یقین دلایا کہ ان کی اہلیہ نے اپنے ڈائٹ پلان کو طبی ماہرین کی مشاورت سے اپنایا تھا، اور انہوں نے زور دیا کہ خوراک طبی علاج کا متبادل نہیں بلکہ اس میں معاون ہے۔ یہ تو سدھو نے اپنا بیان بدلا تھا۔ انڈیا کے سابق کرکٹر اور پنجاب سے سیاستدان نوجوت سنگھ سدھو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی اہلیہ مکمل طور پر کینسر سے صحت یاب ہو گئی ہیں، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ سب کچھ ان کی مخصوص غذا کی وجہ سے ہوا۔ سدھو نے بتایا تھا کہ ان کی اہلیہ کے علاج کے دوران نہ صرف کیمو تھراپی ہوئی بلکہ ریڈیشن کے طریقے علاج کو بھی اپنایا گیا۔ تاہم اس کے ساتھ انہوں نے تحقیق کر کے کچھ مخصوص اجزاء کو اپنی اہلیہ کی غذا سے نکالا اور چند دیسی اور خالص چیزوں کو ان کی غذا کا حصہ بنایا، جس کے باعث وہ اسٹیج 4 کے کینسر سے صحت یاب ہوئیں۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ ڈاکٹروں نے ان کی اہلیہ کے صحت یاب ہونے کے امکانات کو صرف 4 سے 5% قرار دیا تھا۔ نوجوت سنگھ سدھو نے دعویٰ کیا کہ اس دوران انہوں نے امریکہ کے ڈاکٹروں اور انڈیا کے ماہرین کینسر سے مشورے کرنے سمیت گھنٹوں میڈیکل تحقیق اور آیورویدک دیسی طریقہ علاج سے متعلق بہت مطالعہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ گھنٹوں پر محیط تحقیق کے مطالعے کے بعد انہوں نے اپنی اہلیہ کی غذا سے گندم کا آٹا، ریفائنڈ میدا، کاربوہائیڈریٹس، چینی، دودھ اور ریفائنڈ تیل وغیرہ سب ختم کر دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ چینی یا مٹھاس مرض کو بڑھانے کا کام کرتی ہے۔ اگر کینسر کے مریض کے کھانے کے اوقات میں وقفہ بڑھا دیا جائے اور کاربوہائیڈریٹس نہ دیے جائیں تو کینسر کے خلیے جسم سے ختم ہونے لگتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کی اہلیہ کی غذا میں لیمو کا رس، سیب اور لیمو کا سرکہ، نیم کے پتے، کچی ہلدی، لہسن، ادرک، چقندر، تازہ اور کچی سبزیوں کا استعمال، ناریل کے تیل میں پکا کھانا، بادام کا رس یا دودھ اور دیسی مسالہ جات جن میں الائچی، کالی مرچ، دار چینی وغیرہ شامل تھیں استعمال کی گئیں، اور وہ ان چیزوں سے صحت یاب ہوئیں۔ لیکن کیا واقعی ان کے دعووں میں کوئی حقیقت ہے؟ کیا طبی طور پر ان ادویات کے ساتھ مریض کی خوراک میں ہلدی، لیمو، پانی اور نیم کے پتوں کا استعمال کینسر کا علاج ہے؟ خود بھارت کے ٹاٹا میموریل ہسپتال کے ساتھ تعلق رکھنے والے 262 موجودہ اور سابق کینسر ماہرین کے مطابق اس کا جواب نفی میں ہے۔ ان ڈاکٹروں کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک سابق کرکٹر اپنی اہلیہ کے کینسر کے علاج کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ویڈیو کے کچھ حصوں کے مطابق
ہلدی اور نیم کے استعمال سے انہیں اپنے لاعلاج کینسر کا علاج کرنے میں مدد ملی۔ ان بیانات کی تائید کے لیے کوئی میڈیکل یا سائنسی ثبوت نہیں ہے۔ کینسر کے علاج کی ماہر ڈاکٹر کنوپریا بھاٹیا، جو موہن دائی اوسوال ہسپتال میں کینسر کے علاج کی ماہر ہیں، کہتی ہیں کہ میرے کلینک میں کم از کم 30-40% لوگ ایسے آتے ہیں جنہیں طویل عرصے سے کینسر ہوتا ہے، لیکن وہ علاج کے لیے جڑی بوٹیوں پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی ملک کا ایک بڑا طبقہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے مریض اکثر طبی مشورہ لینے کے بجائے جڑی بوٹیوں کے علاج کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا پر جو کچھ دیکھتے ہیں اس پر جلدی یقین کر لیتے ہیں اور خود علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کینسر قابل علاج ہے، بشرطیہ کہ اس کا صحیح وقت پر علاج شروع کر دیا جائے۔ اگر کسی کو کینسر کی کوئی علامت ہو تو فوری طور پر طبی مشورہ لینا ضروری ہے۔ خود سے اپنا علاج نہ کریں اور سوشل میڈیا پر موجود غلط معلومات پر عمل نہ کریں، اور نہ ہی کوئی ایسی غذا شروع کریں۔ بروقت تشخیص اور طبی مدد نہ لینے سے کینسر کے مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے آنکولوجسٹ ڈاکٹر محمد طاہر بشیر نے یہ کہا کہ بظاہر سدھو کے دعوے کہانیوں پر مبنی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ درست ہے کہ صحت مند زندگی گزارنے اور صحت بخش غذائیں کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے، لیکن کسی کو کینسر کی تشخیص کے بعد اس کا علاج شروع کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور نہ کوئی اور متبادل طریقہ علاج آزمانا چاہیے۔ ان کے مطابق جڑی بوٹیوں، بیجوں یا دیگر قدرتی اجزاء کا استعمال مریضوں کی علامت کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں یہ ثابت کرنے کے لیے سائنسی شواہد کی کمی ہے جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ اجزاء کسی میڈیکل طریقہ علاج کا متبادل ہو سکتے ہیں۔ سائنسی طبی امداد سے انکار کرنا یا آنکولوجسٹ کی ہدایات کو نظر انداز کرنا مریضوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن جعلی معالج ان سب باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ جعلی معالج مذہبی چولا بھی پہن لیتے ہیں اور ہر دوا کے ساتھ اپنا مذہبی وظیفہ بھی بتا دیتے ہیں کہ دوا کے استعمال کے ساتھ یہ بھی پڑھیں، یعنی اپنا منجن بیچنے کے لیے مذہب کا تڑکا ضرور لگاتے ہیں۔ کورونا کے زمانے میں ان نیم حکیموں نے قوم کو نہ جانے کیا کچھ ابال کر پلا دیا۔ سنا مکی نامی معمولی جڑی بوٹی کا بدمزہ جوشاندہ بھی لوگ پی گئے اور نئے طرح کے امراض میں مبتلا ہو گئے۔ سوشل میڈیا کے ویوز حاصل کرنے کی خاطر بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہم نے کینسر کا شافی علاج دریافت کر لیا ہے۔ کسی کا دعویٰ ہوتا ہے کہ نظر کی اینک اتر جائے گی، کوئی اس پر اتراتا ہے کہ اس کی دوا دل کی شریانوں میں جمے کولیسٹرول کو پانی کی طرح بہا دے گی، کوئی ذیابیطس کو جڑ سے اکھاڑ دینے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ سارے دعوے وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے کبھی شاید ہی کسی میڈیکل کالج یا طبیہ کالج کی شکل دیکھی ہو، بلکہ ان کے بارے میں شبہ تو یہ بھی ہے کہ وہ کسی تعلیمی ادارے سے فارغ التحصیل بھی ہیں یا نہیں۔ لیکن عقل پر تو ان کی ماتم کرنا پڑتا ہے جو ان لوگوں کو ٹیلی ویژن پر جگہ دیتے ہیں تاکہ وہ عوام کو گمراہ کر سکیں۔ ہماری اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیے گا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔